کچھ لوگوں نے اس سے یہ انفر کر لیا کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب ہے کہ جو ماڈرن سائنٹیفک دور ہے اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بالفعل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ اصل میں دجل و فریب ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ کر دیتا ہے اور انسان اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ احادیث کے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ہے باقاعدہ ایک شخص کی، وہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو بیک وقت جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ایک تہذیب بھی ہے جس کے آثار ہمارے سامنے ہیں، اور یہ تمام باتیں جو بیان ہوئی ہیں ان احادیث میں ہم ان کو بالفعل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آج انسان کی دسترس میں آ گئی ہیں۔ یہ ریڈیو ٹی وی، اس میں کوئی شخص جو ہے وہ خطاب کرے تو پوری دنیا میں اس کا خطاب سنا جا سکتا ہے، اور 40 دن کے اندر پوری دنیا کے ہر اہم شہر کو وزٹ کرنا اب کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ پھر خزانے جو ہیں، کوئی بنجر زمین ہو تو اس پر جو ہے وہ اس کے پاس سے کوئی گزرے اور اس کے انسٹرومنٹ اسے بتا دیں کہ یہاں پر یہ تیل پڑا ہوا ہے، یہاں پر یہ فلاں میٹل پڑی ہوئی ہے، یہاں پر فلاں میٹل پڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ اسے حکم دے کہ نکالو، یعنی اس کو نکال لے تو زمین جو ہے اپنے خزانے اگلتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مشاہدے میں ہیں، تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ اور سورہ کہف کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہ زیادہ تر جو ہے ہمیں اس حصے کی طرف متوجہ کرے گی کہ سورہ کہف کا سارا فوکس جو ہے وہ ہمیں یہ دکھے گا کہ اس دنیا کی زیب و زینت پر ریجھ نہ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا اصل میں وہ ذات ہے کہ جس کو پہچاننے اور اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان اس دنیا میں گم ہو جائے، وہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق، وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان اس کائنات کے جو چگا چوند جو روشنیاں ہیں نہ رہ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ، یعنی اس کا آغاز یہ آپ نوٹ کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی تعریف کے قابل میٹر نہیں ہے، تعریف کے قابل مخلوق نہیں ہے، بلکہ اصل تعریف جو ہے وہ تو خالق اور رب کی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اس کا آغاز ہی ہے الحمدللہ، ساری حمد ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، قیما لینذر باسا شدیدا، بلکہ یہ سیدھی اور سلیس زبان میں اتاری تاکہ خبردار کرے، باسن شدیدن، ایک بڑی جنگ سے، من لدنہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اب یہ بڑی جنگ جو ہے وہ المسیح الدجال، جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ایک معاملہ ہے کہ جو احادیث کے اندر تفصیلی خبریں آئی ہیں کہ اور وہ اب جو ویسٹ کا اور اسالٹ ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اس کا تو آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے، یعنی وہ نوشتہ دیوار ہے، دیوار پر لکھی حقیقت ہے، اس سے کوئی آنکھیں بند کرنا چاہے تو شاید اس کو نظر نہ آئے، ورنہ جس کی آنکھیں کھلی ہوں اس کے نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ جو ہے اب بالکل کھل کر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف میدان میں آ گیا ہے۔ اسی میں یعنی ہوگا یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ شکست پر شکست کھائیں گے اور بیک فٹ پر چلتے چلے جائیں گے، اور اس وقت پھر پہلے ایک شخصیت ظاہر ہوگی، مسلمانوں کی ایک لیڈر ظاہر ہوں گے مسلمانوں کے اندر، جنہیں عام لوگ امام مہدی کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ ان کی قیادت میں جب مسلمان جنگ کریں گے تو پھر مسلمان جو ہیں پھر ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک ویسٹ کا بہت بڑا حملہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سیٹ بیک پہنچے گا ان کو۔ انہی کے لیے احادیث کے مطابق کچھ فوجیں جو ہیں وہ خراسان سے چلیں گی، کچھ جھنڈے، احادیث میں ذکر ہے کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے چلیں گے،
اور کوئی انہیں سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر یعنی فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ فلسطین میں امام مہدی جو ہوں گے وہ اس وقت جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ اب خراسان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ آج کا افغانستان، کچھ حصہ ایران کا، اس کا ان کا ایک صوبہ ہی خراسان ہے، پھر ہمارا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے اور یہ جو ہمارا نارتھ ویسٹرن سائیڈ ہے یہ، اور کچھ حصہ ترکستانی ریاستوں کا، یہ تاجکستان اور یہ دوسرے جو نئے روس سے آزاد ہوئے تھے ملک، یہ جو ہیں یہ اس وقت کا خراسان ہے۔ تو یہاں سے کچھ فوجیں جو ہے وہ چلیں گی اور کچھ جھنڈے چلیں گے جن کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا۔ اور دنیا کا آج کا جو نقشہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ اس بات کو احادیث آپ کے سامنے نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اسامہ کو پکڑنے کے لیے امریکہ اپنے تمام الائز کے ساتھ آ کر حملہ آور ہوا، بڑی ایکسپینسو جنگ جو ہے وہ امریکہ نے لڑی ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے یہ حدیث نہ ہو تو پھر کوئی جو ہے وہ کرے گا کہ جی افغانستان کی جو سوائل ریسورسز ہیں ان پر آیا۔ سوال یہ ہے کہ کون سی افغانستان کی سوائل ریسورسز ہیں جن پر آیا ہے؟ یعنی اوپر تاجکستان میں اور وہ دوسری ریاستیں جو ہیں جہاں تیل اور گیس جو ہے اس کے ذخائر ہیں وہاں حملہ ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آتی تھی، افغانستان میں کون سی سوائل ریسورسز ہیں؟ اصل میں کیا ہوا کہ انہیں نظر آیا کہ وہاں پر ایک حکومت قائم ہوئی کہ جس نے شریعت نافذ کر دی، اور ان کو یہ کھٹکا کیوں ہو، یہ تو پلیٹ فارم تیار ہو گیا، لہذا اس حکومت کو انہوں نے ختم کیا۔ تو یہ جو ہوگا اس وقت پھر یعنی ادھر سے حضرت مہدی جو ہیں وہ ہوں گے، ظہور ہوگا، ادھر سے المسیح الدجال جو ہے اس کا ظہور ہوگا، اور یہ دو فورسز اصل میں آپس میں ٹکرائیں گی، اور پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پھر جو ہے وہ اثر نو ایک معاملہ ہوگا کہ اللہ کے دشمن جو ہیں پھر، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ایک معجزانہ شخصیت کی ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہے، بلکہ ان کی والدہ کی پیدائش سے قرآن مجید ذکر شروع کرتا ہے کہ ان کی نانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نظر کیا تھا، یعنی جب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی حضرت مریم سلام علیہا کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، تو وہاں سے وہ بات شروع ہوئی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو ان کی پیدائشی معجزہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر ان کے سارے معجزات جو ہیں وہ یعنی اب نارمل ان کی حیثیت کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کوئی غیر معمولی طاقت دے گا، اسی غیر معمولی طاقت کے ساتھ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور پھر فائنل جو راؤنڈ ہوگا اس میں پھر اللہ کے دشمنوں کو وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور وہ قوم کے جس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، جس میں سے وہ تھے بنی اسرائیل، جن کی اکثریت نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا سوائے حواریوں کے، کسی نے انہیں مانا ہی نہیں، تو باقی رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ جس کی طرف بھیجے گئے اگر انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر انہیں نیست و نابود کر دیا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ماننے سے انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نیا معاملہ کیا کہ ان کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ اب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر وہ آ کر وہ مکمل کریں گے پورا کا پورا معاملہ کہ جب کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور قوم انکار کرتی ہے تو پھر ان کے خلاف عذاب استحصال آتا ہے۔ تو چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انداز عذاب استحصال کا بدل چکا ہے، نہ زلزلہ آتا ہے نہ سیلاب آتا ہے پوری کی پوری قوم کو غرق کرنے کے لیے، اور نہ کوئی تیز آندھی آتی ہے، بلکہ مسلمانوں کی تلواروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف قریش کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی گردنیں جو ہیں وہ اڑائی گئیں۔ اب اسی کے مطابق اب نئی وہ جنگ ہوگی بڑی، اب اس جنگ کی خبر جو ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہے کہ تاکہ نبی اکرم قرآن مجید کیوں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ زبان میں، لی ینذرا، تاکہ قرآن خبردار کرے، باسن شدیدن، ایک بڑی سخت جنگ کے بارے میں، من لدن ہو جو اس کی جانب سے ہوگی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے
ان ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کیا خوشخبری دیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس اجر میں یعنی جنت میں ابد الآباد تک رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کرے ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا۔ اب یہ کون ہے؟ عیسائی۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یعنی وہ بات کہ جس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکیں۔ آپ پوری بائبل پڑھ جائیں، بائبل میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ اب میرے اور تمہارے آسمانی باپ کہنے میں کوئی شرک نہیں ہے، یعنی رب اب تو اللہ تعالیٰ کو میرا اور تمہارا آسمانی باپ کہنا اس میں کوئی شرک نہیں، لیکن اگر ایکسکلوسیولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ تعالیٰ کو قرار دیا جائے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے تب شرک ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے لیے ان کے پاس اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم ہے یہ بات کہنے کے لیے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سخت بات ہے کہ جو اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ اس کلام پر یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے۔ انا جعلنا، اب وہ جو دوسرا حصہ ہے یعنی سورہ کہف کا یا فتنہ دجال کا دوسرا آسپیکٹ، ایک تو نا المسیح الدجال شخصیت، اس کا تعلق تھا اس جنگ کے ساتھ، لیکن فتنہ دجال وہ تہذیب کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، جس تہذیب کے وہ انسان اگر جذب کر لے، اگر اس تہذیب کے اندر انسان کھپ جائے، اگر وہ تہذیب اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بنیاد بنائی جا رہی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے بنا دیا ہے زینت اللہ، اس کے لیے بہت پرکشش۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں زمین کے رہنے والوں کو کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ اور اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے آئی ہوئی اللہ کی ڈائریکشن ہے، اور دوسری طرف لبھانے والی یہ زندگی، انسان جو ہے وہ اس میں پھر ایسا کھبتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری زیب و زینت پرماننٹ نہیں ہے، عارضی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہر چیز جو زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے ایک بنجر چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب وہ بیان کرنے کے بعد کہ ہم نے زمین میں بڑی اس کے اندر بڑی کشش رکھی ہے اور بڑا لبھانے والا ہے اس کا سب کچھ، سب سے پہلے بیان کیا کچھ غریب لوگ، چند نوجوان کہ جن کی کوئی مالی حیثیت کوئی دنیاوی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ پر ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے شہر چھوڑ دیا لیکن اللہ کا کفر نہیں کیا۔ ام حسبت الناس، یہ ہے اصحاب کہف، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور تختی والے کانوا من آیاتنا عجبا ہماری امیزنگ نشانیوں میں سے تھے؟ عجیب جو ہے لفظ عربی زبان میں زیادہ تر خوبصورت کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے میں نے امیزنگ ترجمہ کیا، اگرچہ اردو زبان میں یہ لفظ جو ہے یہ یعنی اسٹرینج کے معنوں میں آتا ہے، عجیب غریب، عجیب و غریب کے معنوں میں، لیکن عربی میں عام طور پر اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ خوبصورت کے لیے، امیزنگ کے لیے آتا ہے۔ جیسے
یعنی چنیوٹ کی زبان جو ہے اس میں بڑا عجیب، یعنی عجیب خوبصورت کے معنوں میں آتا ہے، بڑی عجیب شے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تھے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں درستگی کے سامان مہیا کر۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپ تھپایا، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سالوں تک، یعنی ان کو سلا دیا کئی سال کے لیے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کریں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں فریقوں میں سے کون سی جماعت ہے دونوں جماعتوں میں سے کہ جو اس کی صحیح مقدار کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ نحن نقص علیک نباہم بالحق، ہم آپ کو سناتے ہیں ان کا قصہ صحیح۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یقیناً یہ کچھ نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں ایڈوانس کیا، ہدایت میں بڑھا دیا، رہنمائی میں۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ان کے دلوں کو مربوط کیا ہم نے جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم کبھی نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور الہ کو، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم بہت بعید از عقل بات کہیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگوں نے جو اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں، لا یاتون علیہم بسلطان بین، وہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں لاتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تو جب انہوں نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے یعنی ان معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو انہوں نے پناہ لے لی جا کر غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اشور کیا، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں آسانی مہیا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے کے دانی طرف سے سمٹ جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ سورج جو ہے وہ یعنی ایک جگہ سے نکلتا ہے پھر سیدھا جو ہے وہ یوں کراس نہیں کرتا، یعنی مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف نہیں جاتا، یعنی پہلے جو ہے وہ جنوب کی طرف سے گھوم کر جو ہے پھر مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بندوبست کیا ہوا تھا کہ دھوپ تھوڑی سی غار کے اندر جاتی تو تھی لیکن پوری طرح غار کے اندر جا کر جو ہے ان کے لیے یعنی شدت پیدا نہیں کرتی تھی گرمی کی۔ تو جب سورج نکلے تو دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے کی داہنی طرف سے سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان کے بائیں طرف سے کترا جائے، اور وہ بالکل اس کے میدان میں تھے، یعنی غار کے وسط میں تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو تم اس کے لیے کوئی راہ بتانے والا دوست نہ پاؤ گے۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود،
تم خیال کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں بائیں پلٹ رہے تھے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں اگلے پاؤں یعنی ہاتھ پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اور اگر تم ان کی طرف جھانک کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو تم دہشت کی وجہ سے، تمہیں دہشت آتی تو تم اس دہشت کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے منہ موڑ کر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے پوچھا کہ بھلا تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو. یعنی آگے جا کے تفصیل آئے گی کہ وہ یعنی سینکڑوں یعنی فگرز میں سینکڑوں سال وہاں رہے، لیکن جب بیدار کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوا کہ ہم تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے ہیں. تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کم لبثتم، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ایمان اللہ پر رکھتے تھے، کہ تم کتنی دیر ٹھہرے. لیکن اصل مطلب کیا ہے کہ اس بات کو چھوڑو کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے. اصل بات کیا ہے کہ اب بھوک لگ رہی ہے کسی کو، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ یہ سکہ دے کر، یہ نوٹ دے کر اپنے میں سے کسی کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ، اور دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، نفیس ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ کھانا لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ کہیں لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چل جائے. إِنَّهُمْ أَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا، ان کے بارے میں پتہ چل گیا، يَرْجُمُوكُمْ، تو إِنَّهُمْ أَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا، يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ تمہیں رجم کریں گے، انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں وہ اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ان دیٹ کیس تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا. اب وہ 300-400 سال 250 سال 300 سال پرانا سکہ تھا. اب وہ گیا کسی دکان پر تو اس نے یعنی وہ سکہ پیش کیا تو ایک دم سارے چونکے کہ یہ اتنا پرانا سکہ، یہ کون لوگ ہیں. اس نے اس کو دکھایا، اس نے اس کو دکھایا، ہوتے ہوتے جو ہے فٹافٹ خبر ہو گئی کہ اس لیے کہ ان کی تاریخ میں یہ روایت معلوم تھی کہ کچھ نوجوان اللہ پر ایمان لائے تھے، انہیں بڑا فورس کیا گیا کہ وہ اپنے آبائی مذہب میں واپس آ جائیں، لیکن وہ غائب ہو گئے تھے. تو فوراً کلک ہو گیا ان کو، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ فوراً یہ بات جو ہے یہ کلک ہو جائے. تو کلک ہو گیا کہ وہ جو چند نوجوان تھے وہ تو ان میں سے یہ کوئی معجزانہ طور پر یہ تو زندہ ہے. اب اس شخص نے وہاں سے فوراً دوڑ لگائی، وہ واپس غار میں چلا گیا. اب لوگ اس کے پیچھے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب پھر اس کا بندوبست کیا کہ پھر اب ان کو جو ہے وہ موت دے دی، اور ایسا کو بندوبست کیا کہ پھر وہ کسی کو ملے نہیں وہاں پر. اب اس کی آگے تفصیل آئے گی. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، یوں ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے.
اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ باہم ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی یادگار تعمیر کرو، ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کرو یادگار کے طور پر۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب انہیں خوب جانتا تھا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، لیکن وہ لوگ کہ جو فیصلہ کن پوزیشن میں تھے، ان کا غلبہ تھا فیصلہ کرنے پر، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب یہ بھی ایک خاص مزاج ہوتا ہے، یعنی آج کے دور میں ریسرچ کے عنوان سے یعنی ایسی ہی فضول چیزیں جو ہیں ان پر پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے، یعنی 2 جہان کی تحقیق، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں 7 ہوں، ایک بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی نشانی تو ظاہر ہو گئی۔ یعنی اصل میں یہ سارے جو یعنی دھندے ہیں ریسرچ کے اور دوسرے تیسرے، ان کا مقصد کیا ہے کہ ایسی فضول چیز میں انسان پڑ جائے کہ جو اس کا اصل میسج ہے وہ اس کے پسے پوچھ چلا جائے۔ تو اب یہ اس کی طرف ہو رہا ہے اشارہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، عنقریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، رہ گیا ایسا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہیں گے سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی تم کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قلیل، اور انہیں نہیں جانتے مگر کم۔ فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا، اور تم ان کے معاملے میں گفتگو کرنا مگر سرسری سی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ جو ریسرچ والی گفتگو ہے اس سے اوائڈ کرتے ہوئے جو اصل میسج ہے وہ بیان کرنا اور اس پر خامخواہ وقت ضائع نہ کرنا۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت بھی نہ کرنا۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ 3 سوال تھے کہ جو پوچھے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اصحاب کہف کون تھے، روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کون تھے۔ اب یہ جو کہا ان سے نہ پوچھنا، یعنی یہ مراد ہے بنی اسرائیل۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان روٹین کہہ دیا کہ کل بتاؤں گا۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ کل وحی آئے گی اور میں بریف کر دیا جاؤں گا رب العالمین کی جانب سے اور میں ان کو بتا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، یعنی ہم ساری عمر بھی انشاءاللہ نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال ایک اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہے، اور اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ اگر یہاں رکھنا چاہتا ہے تو اس سے ذرا وہ 1 ملی میٹر بھی نیچے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً انہیں روکتا ہے، ٹوکتا ہے، اور پھر انہیں اس معیار پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو جب 15 دن کے بعد وحی آئی، روز آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا، تو آئی جب وحی تو پھر اب یہ وحی آ رہی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کسی کام کی نسبت سے یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر جب بھی بھول جاؤ۔ وَقُلْ، اور کہو عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دو کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال سے 9 سال اوپر رہے، یعنی 309 سال رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے بما لبثوا، وہ کتنی دیر وہاں ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی دیکھنے والا کیا ہی سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا نہ تو اس کا کوئی کارساز ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی کمانڈ میں، اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں۔ پہلی ہے ہجرت حبشہ، یعنی جب عام مسلمانوں پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی سن 5 نبوی میں۔ اس کا ذکر، اس کی اجازت ہے سورہ عنکبوت میں، جس کا زمانہ نزول سن 5-6 نبوی ہے، سوری ہجری میرے منہ سے نکل گیا، یعنی سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی۔ اب سورہ کہف کیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ عنکبوت ہی کے اندر وہ آیہ مبارکہ جس سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، حکم ہوا کہ پڑھ، تلاوت کر کتاب میں سے اور نماز قائم کر۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کر کتاب میں سے جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، اور نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ انعام، سورہ آراف، اس کے بعد پھر 2 مدنی صورتیں آئیں، اور پھر سورہ یونس سے جو سلسلہ شروع ہوا مکی صورتوں کا، جو سورہ مومنون تک چلے گا، اس کا زمانہ نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی دور کے آخری 4 سال۔ دیکھو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 13 سالوں کو، پہلے 4 سال، درمیانی 4 سال اور آخری 4 سال۔ تو جو سورہ قاف سے جو مکی صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کا زمانہ نزول پہلے 4 سال، اور سورہ انعام، سورہ آراف، اور پھر سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک جو صورتیں، جو قرآن مجید میں صورتیں ہیں، ان کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں اسٹے کا آخری دور۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب تشدد جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ہے، اور اس نے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا ہے۔ پھر اسی دور میں طائف کا واقعہ پیش آیا ہے، پھر اسی میں اللہ تعالیٰ اب نئی راہیں جو ہے وہ آپ کے لیے کھول رہا ہے۔ یثرب کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے، کچھ لوگ اسلام لائے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، ثانیہ ہوئی ہے۔ اب مشکل حالات میں بندہ مومن کے لیے جو اصل سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے جوڑا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ اللہ کی رسی کو تھامنا، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور سورہ کہف میں بھی فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب، من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب میں سے۔ اور یہ سبق اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا مزہ جو ہے وہ دوگنا ہو جائے گا، کہ کوئی پریشانی ہو،
کوئی مسئلہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، اف پاسبل نماز کی نیت باندھ کر اور طویل تلاوت کریں، طویل قرات کریں، غم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا، اب تو ہر گھر کیا ہر بچے کے پاس بھی فون ہے، کئی کنیکشنز ہیں فون کے، لیکن آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے جب ہمارے ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا اور کسی گھر کا کوئی نوجوان اس نے MBBS کیا اور پھر وہ FRCS کرنے کے لیے MRCP کرنے کے لیے برطانیہ چلا گیا، اب وہاں اسے کسی ریموٹ ایریا میں جاب ملی، ہر 6 مہینے کے بعد وہ امتحان دیتا تھا اور امتحان میں فیل ہو جاتا تھا۔ اب ایک فرسٹریشن ہے کہ کئی سال ہو گئے بال بچوں سے دور، والدین سے دور، لیکن فیل ہو گیا امتحان میں۔ اب وہ شخص کہ جو وہاں کے رنگ میں رنگا گیا، وہ تو چلو شراب پی لے گا، ڈسکو میں چلا جائے گا اور وہاں کی رنگ رلیوں کے اندر اپنا غم غلط کر لے گا، لیکن جو ڈاکٹر وہاں پر یہ کام نہیں کرتا اور ظاہر ہے نہ وہ پب میں جاتا ہے نہ وہ ڈسکو میں جاتا ہے، اور کوئی مسلمان بھی اس چھوٹے سے ٹاؤن کے اندر جس ہسپتال میں اس کی ڈیوٹی ہے کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس چلا جائے جا کے کوئی وقت گزار لے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آتا تھا اور اپنا ڈراز کھول کر یا اپنا سوٹ کیس کھول کر اس میں سے اپنی فیملی کی تصاویر اور فیملی کے خطوط پڑھتا تھا۔ یعنی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی جو سینس آف بلونگنگ ہے اسے تازہ کرتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اگرچہ یہاں میرا کوئی نہیں ہے لیکن پیچھے میرے بوڑھے والدین ہیں کہ جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پیچھے میری بیوی ہے جو میری منتظر ہے، پیچھے میرے بچے ہیں کہ جو میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ خط پڑھ کر اور تصاویر دیکھ کر اسے ایک ڈھارس جو ہے وہ بن جاتی تھی۔ تو خط جو ہے یہ اصل میں ہم کلامی کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی موویز کے اندر، ڈراموں کے اندر عام طور پر جب خط پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو تصویر دکھاتے ہیں پڑھنے والے کی اور خط پڑھواتے ہیں لکھنے والے کی زبان سے، تو گویا ایک ہم کلامی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اگر اسے اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھا جائے گا تو پھر آپ کو فیلنگ ہوگی کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اس کا خط پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پھر انسان کو جو سینس آف بلونگنگ ہوگی کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور پھر انسان کے اندر ایک طاقت اسے اپنے اندر محسوس ہوگی اور غم فکر اسے کوئی نہیں رہے گا۔ تو اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور تم اللہ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اچھا، اب سچویشن کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بڑا ٹینس ماحول ہے، اور کچھ ایک کردار تھا وہاں پر، یعنی کچھ لوگ اس کردار کے تھے جن میں سب سے نمایاں جو تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ ایک کھاتا پیتا شخص تھا، اپنے والد کا یہ اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے آگے کئی بیٹے تھے، بڑی جائیداد تھی اس کی، اور جہاں دے کردانے وہاں دے کملے بھی سیانے، یعنی بڑا وہاں پر انٹلیکچوئل مانا جاتا تھا کہ وہ سیانا آدمی ہے۔ اسے یعنی زبان کا ذوق بھی تھا اور قرآن مجید کی جو حلاوت ہے اسے یہ محسوس کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن مجید سننا بھی پسند کرتا تھا، اور چپ کے آ کر سنتا بھی تھا، بہانے سے آ کے حضور کی محفل میں بیٹھتا تھا اور قرآن مجید سنتا تھا، اور آپ کو مشورے بھی دیتا تھا، یعنی بن مانگے۔ اور مشورے کیا دیتا تھا کہ اصل میں آپ بھی تو بہت زیادہ ریجیڈیٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، آپ تھوڑے سے ذرا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کریں تو میں آپ کی قریش کے ساتھ پیچ اپ کرا سکتا ہوں، تھوڑا سا آپ نرم ہو جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے
پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں چلتا، اگر میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائنمنٹ ملی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ لیکن اس قبائلی نظام کے اندر جب تک قبائلی سردار قائل نہیں ہوتے، یعنی دوز ہو میٹر، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ولید بن مغیرہ آ کر مشورے کیا دے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سرداروں کو آپ تھوڑا سا تو اہمیت دیا کریں کم سے کم، اور ذرا اس ماحول میں آپ جا کے دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی کاٹ کیا تھی۔ مغرب کی نماز میں عام طور پر چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں 30ویں پارے کی۔ اب اس معاشرے میں جہاں ابو لہب زندہ موجود ہے، جب تبت یدا ابی لہب پڑھی جاتی ہوگی تو اس پر کیا بیتتی ہوگی، اور یعنی اس کی کیا عزت ہوتی ہوگی۔ اب اس طرح کے مشورے کہ آپ بھی تو زیادتی کرتے ہیں نا، وہ آیات کے جو انہیں اریٹیٹ کرتی ہیں آپ کیوں پڑھتے ہیں بار بار؟ آپ اگر واقعی کچھ چینج چاہتے ہیں، واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا میسج تھرو ہو جائے، تو تھوڑا سا ذرا سلیکٹو ہو جائیں۔ اب اس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں نا غربا، یہ بلال، یہ خباب، یہ مصعب، یہ عمار، جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ انہی پر کنٹینٹڈ رہیں۔ وَاصْبِرْ، یا صبر جو ہے یہاں کنٹینٹ کے معنوں میں ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بی کنٹینٹڈ، اسی پر قناعت کریں۔ ان لوگوں پر یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، صرف اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ لا تعد عیناک عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیرنا، اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیرنا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تم بھی دنیا کی زیب و زینت کے طالب ہو گئے ہو۔ یعنی آغاز دیکھیں نا، پہلے رکوع میں کیا کہا تھا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے پرکشش بنایا ہے۔ یعنی اس کی کشش ہو، لیکن اس کی کشش ہوتے ہوئے تم نے اس کو لفٹ نہیں کرانی۔ تو کیا تم بھی دنیا کی زیب و زینت سے امپریس ہو گئے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت ڈکٹیشن لینا اس سے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ولید بن مغیرہ۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور اب اس پہلی آیت کو سمجھ کر، یعنی مشورہ بھی کہا دے رہا ہے کہ آپ تھوڑے سے سلیکٹو ہو جائیں، جو چیزیں انہیں اریٹیٹ کرتی ہیں وہ آپ وہ نہ پڑھا کریں، وہ آیتیں نہ بیان کیا کریں، ان کی تلاوت نہ کیا کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے۔ ایک یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے جو حق تمہارے پاس آیا وہی کہو، nothing other than that۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جس کا جی چاہے مان لے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، یقیناً ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہوں گی۔
یعنی آگ کی کناتیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب یہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے سے سیراب کیا جائے گا. یغاثو یعنی انہیں پانی پلایا جائے گا کون سا؟ کالمہلی، پگھلے ہوئے تانبے سے. یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا. بیس الشراب، کیا ہی برا مشروب ہوگا. وسات مرتفقہ، اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو وہ یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کیا کرتے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کیا کرتے. اب یہ کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چینج نہیں آ رہی، کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی. بھول جائے اس کو. اگر تم نیک ہو، اچھا عمل کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا، اور وہاں انہیں باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے. ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک، اور وہاں وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، تو کیا خوب بدلہ ہوگا. وحسنت مرتفقہ، اور کیا خوب آرام گاہ ہوگی. اس کے بعد اب ایک واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے. دنیا کی زیب و زینت اور اس کے مقابلے میں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. تو انشاءاللہ ابھی ہم چاہے کہ وقفے کے بعد وہ رکوع پڑھیں گے اور وہ واقعہ ہمارے سامنے آئے گا. اب 15 منٹ کا وقفہ ہے، تو 15 منٹ کے بعد چائے پی کر واپس تشریف لے آئیں، تو پھر انشاءاللہ ہم 5واں رکوع پڑھیں گے. تذکیر بالقرآن کورس جو ہے وہ اس کا تعارف پہلے بھی کروایا گیا ہے، اس کا ڈیسک لگا ہوا ہے. اگر کوئی صاحب کورس میں شرکت کرنا چاہیں تو رابطہ کر لیں. آج آخر